السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21 آیات مقدسہ نمبر 43، 44 اور 45 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر جب فساد پیدا ہوگا، ظلم کا نظام قائم ہوگا، معاشی بدامنی پیدا ہو جائے گی، سیاسی بدامنی پیدا ہوگی، اور اسی طریقے سے معاشروں کے اندر ظلم کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاتانی، جھگڑے، چوریاں، ڈکیتیاں، مار کٹائی، لڑائیاں، یہ سب پیدا ہو جائیں گی. تو پھر کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ وہاں پر قومی انقلاب آنا چاہیے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسوہ حسنہ کے طور پر جو رہنمائی ملتی ہے وہ قومی انقلاب کی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر وہ سچی جماعت جو مکہ المکرمہ میں تیار ہوئی تھی، وہ جب مقابلے میں آتی ہے 313 کی شکل میں، تو مقابلے میں کفار تعداد میں بھی زیادہ ہیں، وسائل میں بھی زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، بہت بڑا ویژن ہے، اور پھر جد و جہد ہے، پھر ڈسپلن ہے، اعلیٰ حکمت عملی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی مدد ہے. تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ کفار شکست کھا جاتے ہیں. اللہ رب العزت سچی جماعت کو غالب کرتے ہیں، اور بڑے تھوڑے عرصے کے بعد 6 سال کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا ہے. 6 سال کے بعد مکہ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہو جاتے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے مومنین کے لیے، سچی جماعت کے لیے. اللہ رب العزت آج کی آیات میں اس صراط مستقیم کو بیان فرما رہے ہیں، اس اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ ویژن کو بیان فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، جس پر یہ سچی جماعت قائم رہے گی، اور قائم رہ کے استقامت کا مظاہرہ کر کے ظلم کے نظاموں کو شکست دے گی. فرمایا فَأَقِمْ، پس آپ قائم رہیے، وجہ کا، اپنے چہرے کو قائم رکھیے، یعنی اس درست راستے پر قائم ہو جائیے. کون سا؟ للدین القیم، جو سیدھا راستہ ہے، جو عدل کے نظاموں کا راستہ ہے، انسانی اقدار کے غالب ہونے کا راستہ ہے، اللہ کی پہچان کا راستہ ہے. اس راستے پر قائم رہنا ہے آپ نے. اور سب سے بڑی بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ سب سے پہلے اس اعلیٰ فلسفہ کو سمجھو، اللہ کی پہچان کا، فلسفہ توحید کا، پھر اس پر ایک سسٹم غالب کرو، اور وہ سسٹم جب غالب ہوگا
تو قومی سطح پر بھی ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا اور بین الاقوامی سطح پر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں بات سمجھائی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، آپ اس اعلیٰ راستے پر، صراط مستقیم پر قائم رہیے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ جد و جہد کرنی ہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، اور وہ دن لا مرد له من اللہ، اللہ کبھی بھی اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس دن کو واپس لے جائے۔ اگر ہم تاریخی سطح پر، جغرافیائی سطح پر انبیاء کی جد و جہد کا جائزہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے مراد وہ غزوہ بدر کا دن ہے، غزوہ بدر کی فتح کا دن ہے، کہ وہ لا مرد له من اللہ، واپس نہیں ہوئے۔ اللہ نے غالب کیا سچی جماعت کو۔ پھر فتح مکہ کا وقت ہے، مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا، اور اللہ نے اس دن کو واپس نہیں لوٹا سکا کوئی بھی۔ پھر اسی طرح کیسر و کسریٰ کی فتح ہے۔ یہ قومی انقلاب سے لے کر بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت سے اس دن کو واپس نہیں کریں گے۔ اور پھر اگر ہم قیامت کی بات کرتے ہیں، مفسرین نے قیامت بھی مراد لی ہے، تو اس دن بھی جو قیامت کا دن قائم ہوگا، جس کو یوم الدین کہتے ہیں، روز جزا کہتے ہیں، میرے عزیزوں وہ دن بھی واپس نہیں ہونا۔ اللہ نے جب فیصلے کا دن آنا ہے، اس فیصلے کے دن کو قائم کرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس وقت کو ٹال نہیں سکتی۔ اس لیے دنیا کے اندر تاریخی طور پر اللہ نے سچی جماعتوں کو غالب کرنا ہے، اور جب غالب کرنا ہے تو غالب ہو کے رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آخرت میں قیامت کا دن ہے، یومئذ یصدعون۔ اگر دنیا میں آپ تاریخی مطالعہ کریں گے تو جس دن سچی جماعت غالب آ جائے گی تو ایک سچی جماعت ہوگی جو غالب آ چکی ہے، اور دوسری جماعتیں جھوٹی ہیں، اور جھوٹی جماعتوں میں بے شمار جھوٹی جماعتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو ایک تو سچی جماعت ہوگی جو غالب آ جائے گی، دوسری جھوٹی جماعتیں ہیں، حزب الشیاطین ہیں، وہ پارا پارا ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی۔ من کفر فعلیہ کفر، اب دو جماعتیں، سچی جماعت، جھوٹی جماعت، اللہ ان کا تجزیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من کفر، جس نے انکار کیا ہے، فعلیہ کفر، آج ان کے انکار کا، کفر کا، سچی جماعتوں کو جھٹلانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا آج ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ وزن اور بوجھ ان پر قائم ہوگا کہ کیوں جھٹلایا انہوں نے، انہی کے اوپر یہ کفر پڑے گا۔ ومن عامل صالحا، اور جو سچی جماعت ہے، جس نے اعلیٰ مشن اختیار کیا، اعلیٰ فلسفی کو سمجھا، پھر ان پر عمل و کردار ان کا اعلیٰ ہے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، انہوں نے اپنے راستے کو درست کر لیا، انہوں نے اپنی کامیابی کے لیے جو ذخیرہ کیا، سرمایہ تیار کیا، جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں گی، یہ سچی جماعت کی جد و جہد ہے۔ جھوٹی جماعتیں کفر، شرک اور منافقت پر جو قائم ہوں گی، ان کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ سچی جماعتیں جن کی اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ ویژن ہے، اور پھر عمل صالح ہے، جد و جہد ہے، ان کو ان کا فائدہ ہوگا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العزت نے سچی جماعتوں کے اعلیٰ مشن، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ عمل و کردار کی پھر اہمیت ارشاد فرمائی ہے کہ جب سچی جماعت میرے راستے پر،
میری فلسفی کو غالب کرنے کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، مشکلات برداشت کرتی ہے، دشمن کے مقابلے میں آ کر جانیں قربان کرتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں ان کو بدلہ کیوں نہ دوں؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو آمنو جن کا اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور ہے، وعملوا الصالحات، اور اس پر مستقل جد و جہد ہے، من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس سچی جماعت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے بڑی کامیابی اس سچی جماعت کی یہ ہے کہ جھوٹوں پر وہ غالب آ گئے، انسانیت غلامی سے آزادی کی طرف آ گئی، ظلم ختم ہو گیا، اللہ کی رٹ قائم ہو گئی، اللہ کی پہچان قائم ہو گئی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو گیا، خوشحالی قائم ہو گئی، محبت، ایک دوسرے کے مابین محبت، الفت، اخوت قائم ہو گئی۔ وہ معاشرہ جنت کا معاشرہ ہے۔ یہی جنت ہے کہ جہاں پہ مل کے رہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، کسی کے لیے بد خواہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی منافقت نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دل میں میل نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، سب انسان، سب اللہ کے بندے، سب برابر، سب کے حقوق پورے ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ یہ جنت کا معاشرہ ہے۔ اللہ پہلے جنت ہمیں دنیا میں دینا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ اس سچی جماعت کو دنیا میں جو انعام ملتا ہے، یہ تو کوئی تھوڑا انعام ہے، یہ کوئی خاص انعام تو نہیں نا۔ اللہ ہمیں سچی جماعت کو جو انعام دینا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، وہ بہت بڑی عزت ہے، بڑا اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو حزب الشیاطین ہے، دنیا میں جو ان پر عذاب آتا ہے، ان کو شکست ہوتی ہے، یہ تو معمولی بات ہے۔ انہوں نے بڑی لمبی عیاشی کی ہوتی ہے، ظلم قائم کیا ہوتا ہے، وسائل پر قبضہ کیا ہوتا ہے، سال ہر سال انسانوں کو لوٹا ہوتا ہے، تو آج وہ شکست کھا گئے ہیں، تو یہ تو کوئی خاص عذاب نہیں ہوا، یہ دنیا کا عذاب ہے جو ہوگا ان کو، لیکن اللہ آخرت میں بھی ان کو عذاب دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا انہو لا يحب الکافرین، بے شک اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ پسند اس سچی جماعت کو کرتے ہیں جو اللہ کی فلسفی کو سمجھے، اس کو غالب کرے۔ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، شرک کیا اور منافقت کی، اعلی کار کے طور پر کفر اور شرک کا ساتھ دیا، ان سے کمپرومائز کیا، یہی منافقت ہوتی ہے۔ اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو سچی جد و جہد ہے اور اعلیٰ نظریہ اور شعور ہے، ہمیں بھی وہ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ اس اعلیٰ نظریے اور جد و جہد پر قائم رکھیں، تاکہ ہم بھی آج جو دنیا کو ضرورت ہے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر جس تبدیلی کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیں، ہمیں اس میں شامل فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام ہمارے عزیز و اقارب، بھائی بہن، دوست، ساتھی جو اس درس کو سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے، سب پر اللہ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ مسائل سے ان کو آزاد فرمائے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
برحمتك يا أرحم الراحمين। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।